بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 6 کا خلاصہ پیش خدمت ہے، اور اس پارہ نمبر 6 کے اندر مضامین تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ چند چیزوں کی طرف توجہ ہی دلانی ہے۔ جہاں سے پارہ نمبر 6 شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے برائی کی تشہیر سے منع فرمایا ہے اور اس پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ برائی کی بات کا اجاگر کرنا، اس کو پھیلانا، اس کی تشہیر کرنا، اسے بالکل پسند نہیں فرماتے۔ دور موجود کے اندر ہمارے لیے اس میں بہت ہی بڑی نصیحت ہے، بہت ہی بڑی ہدایت ہے، اس لیے کہ آج کل جو جدید ذرائع ہیں جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، اس سوشل میڈیا کا ٹرینڈ جو بن چکا ہے وہ برائی کی تشہیر ہے۔ غلط بات پھیلتی ہے، بہت تیزی سے پھیلتی ہے، وائرل ہوتی ہے، مشہور ہوتی ہے، اور لوگ بری بات کو پھیلاتے ہیں، برائی کی بات کو، بے حیائی کی بات کو، فحاشی کی بات کو، ایک دوسرے کی مخالفت کی بات کو لوگ وائرل کرتے ہیں، اوپن کرتے ہیں، اسے پھیلاتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو یہاں پر حکم دے رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ ایسی کسی بھی غلط اور گندے کام کا حصہ نہ بنے، کیونکہ اللہ رب العزت کو کسی غلط کام کا پھیلنا، کسی غلط کام کا وائرل ہونا، کسی غلط چیز کا مشہور ہونا، اور کسی برائی کی بات کا، بے حیائی کی بات کا، فحاشی کی بات کا، کسی کی خامی اور کسی کی عیب کے بات کا پھیلنا اور پھیلانا اللہ رب العزت کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے، وہ یاد رکھیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کا کوئی عیب، کسی مسلمان کی کوئی خامی اور کسی مسلمان کی کوئی کمزوری دیکھے اور اس پر پردہ ڈال دے، اس کو چھپا دے، اسے وائرل نہ کرے، اس کی تشہیر نہ کرے، اسے اوپن نہ کرے، بلکہ اس کو چھپائے اور اس پر پردہ ڈال دے، تو سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی خامیوں اور اس کے عیبوں اور اس کی کمزوریوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے اور اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے محفوظ فرما دیں گے۔ تو ایک بڑا پیغام اللہ رب العزت کی طرف سے دور حاضر اور دور موجود کے اعتبار سے خصوصاً یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو وائرل نہ کیا جائے، ایسی چیزوں کو معاشرے کے اندر پھیلایا نہ جائے اور ایسی چیزوں کی تشہیر نہ کی جائے۔ اس کے ساتھ اس پارہ نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت نے تقریباً پارہ نمبر 6 پورے کے اندر ہی یہ مضمون چلتا ہے، اور وہ ہے کہ یہود و نصارہ اور خصوصاً یہود و نصارہ خصوصاً یہود، ان کے مکروہ ترین کردار کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور اس بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ انسانیت کو ایسے مکروہ کردار سے بچانا ہے، تاکہ کہیں انسانیت ایسے کسی غلط کام کے اندر مبتلا نہ ہو، کیونکہ وہ لوگ من حیث القوم اور من حیث المجموع برائی کو پسند کرنے والے لوگ تھے، وہ خرابی کو پسند کرنے والے لوگ تھے۔ ان کے فطرت کے اندر، ان کے مزاجوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں رچ بس گئی تھیں جنہوں نے ان کو برائی کا خوگر اور عادی بنا دیا تھا، بلکہ برائی اور نافرمانی اور بہت بڑے بڑے جرائم کا ان کو عادی بنا دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے تقریباً 14 ان کے جرائم یہاں بیان فرمائے ہیں۔ ان کا تعلق عقائد سے بھی ہے، اور ان کا تعلق کردار سے بھی ہے، اور ان کا تعلق اخلاق سے بھی ہے، اور ان کا تعلق ان کے جرائم سے بھی ہے۔ 14 ان کی بری عادات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں، اور مجھے اور آپ کو اصل میں متنبہ یہ کرنا ہے کہ دیکھو خبردار، کہیں تم ایسے کسی غلط کاموں کے اندر مبتلا نہ ہو جانا۔ کون کون سے تھے؟
جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے، ویسے تو ان کے جرائم اس سے بہت زیادہ تھے، جو جرائم یہاں بیان فرمائے ہیں ان میں سے فقالوا ارنا اللہ جہرا، ایک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، بہت بڑا مطالبہ کیا تھا، اور مطالبہ یہ تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب دی ہے، نہیں مانتے ہم تو نہیں مانتے، تو اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے کہیے ہمارے سامنے آئے اور آ کر ہمیں یہ کہے کہ میں اللہ ہوں، ہم اللہ کو دیکھیں، ہم اللہ کی آواز سنیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سامنے آ کر یہ کہیں کہ یہ موسیٰ میرے نبی ہیں، ان کو میں نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور ان کو میں نے کتاب تورات عطا کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئیں اور آ کر اس چیز کی گواہی دیں تو پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے، ورنہ ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے۔ اس درجے کی جسارت اللہ رب العزت کی شان اقدس میں اور ایک نبی کی شان میں ان بدبختوں نے، یہود نے کی۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ آخر میں عرض کرتا ہوں کہ ان جرائم کو بیان کرنے کا مقصد بھی کیا ہے، ایک اور مقصد بھی ہے نا، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک سونے سے اپنے ہاتھوں سے ایک بچھڑا بنایا، اور بچھڑا بنا کر فقالوا ھذا الہنا و الہ موسیٰ، اور اس کو اپنا معبود بنا لیا، اور کہنے لگے کہ الہ تو یہ ہے، ھذا الہنا، یہ ہمارا الہ ہے، چنانچہ اس کی عبادت اور اس کی پرستش شروع کر دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرماتے ہیں اتخذوا العجل، کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، تو اور شرک کے مرتکب ہوئے، بچھڑے کو معبود بنا کر شرک کے، بہت بڑے شرک کے مرتکب ہوئے، اور یہ تقریباً اکثر قوم اس برائی کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ یہ ان کا دوسرا اللہ رب العزت نے جرم بیان کیا ہے، ان کا مکروہ کردار۔ تیسرا کردار ان کا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ دعا کریں کہ من و سلمہ نہیں کھایا جاتا، بہت ہو گیا ہے، لن نصبر علی طعام واحد، تو ہمیں کچھ اور دیا جائے کھانے کو۔ اب ہم کچھ اور کھانا چاہتے ہیں، سبزیوں کے نام لیے، دالوں کے نام لیے، کچھ پھلوں کے نام لیے، مما تنبت الارض، زمین کی جو پیداوار ہوتی، یہ جو آسمان سے اترتا ہے نا، وہ کہتے ہیں بس اب ہمارا دل بھر گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ فلاں علاقے میں چلے جائیں اور جا کر وہاں پر کاشتکاری کریں، وہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، لیکن ایک بات کہی، اور وہ یہ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطہ، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ساتھ یہ کہنا یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا، اللہ رب العزت کے حکم کا کس طرح مذاق اڑایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق اور اس کے حکم کے ساتھ مذاق تھا۔ بجائے سجدہ ریز ہو کر داخل ہونے کے، وہ بیٹھ گئے اور گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، گھسٹتے ہوئے، جیسے کوئی سلائیڈ لیتا ہے نا، اس طرح سلائیڈ لیتے ہوئے گھسٹتے ہوئے، یعنی کہ پیشانیوں کے بل نہیں بلکہ اپنے جسم کے پچھلے حصے کے بل پر وہ داخل ہوئے، اور پھر زبان پہ بجائے یہ کہنے کے کہ حطۃ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، وہ کہنے لگے حنطۃ فی شعیرۃ، یا اللہ ہمیں تو بہت ساری گندم چاہیے، ہم نے تو کھانا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ اور چوتھا جو جرم ہے وہ السبت ہے۔ ویسے تو پہلے پارے کے اندر بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ہفتے والے دن شکار کی ممانعت تھی، انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا اور ہفتے والے دن شکار کرنا شروع کر دیا۔ اور پانچواں جو ان کا یہاں جرم بیان ہوا وہ ہے نقض عہد، فبما نقضهم میثاقهم، انبیاء علیہم السلام جو بھی ان سے عہد لیتے تھے توڑ ڈالتے تھے، آپس میں جو عہد معاہدہ کرتے تھے توڑ ڈالتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے اس مکروہ کردار کی وجہ سے اور ان کے اس غلط روش کی وجہ سے کہ وہ عہد توڑنے کے خوگر اور عادی ہو گئے تھے، ہم نے ان پر لعنت بھی کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر ہدایت کو قبول نہیں کرتے، پھر وہ گمراہی کو قبول کرتے ہیں۔ یہ 5 ہو گئے۔ چھٹا کفر بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرما چکے ہیں یکفرون بآیات اللہ اور وکفرہم بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ وہ کفر کرتے تھے۔ اور کفر کیا تھا؟ صراحتاً ماننے سے انکار کر دیتے تھے، ہم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو،
ساتواں جو ان کا جرم تھا، یہ تو بہت ہی بڑا جرم تھا، یہ تو ان کا بہت ہی بڑا جرم تھا، ناقابل معافی اور ناقابل تلافی جرم تھا، وہ تھا قتل انبیاء وقتلہم الانبیاء بغیر حق۔ وہ ناحق انبیاء علیہم السلام کو قتل کر ڈالتے تھے۔ نبی کا وجود ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ پہلے وہ نبی کی دعوت کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش کرتے تھے، نبی کو بدنام کرنا، جھوٹے الزام لگانا، اور اگر اس سے کام نہیں بنتا تھا تو پھر وہ نبی کو قتل کر ڈالتے تھے، اور انہوں نے ایک دو نہیں سینکڑوں انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا ہے۔ قاتل انبیاء کے قاتل کی نسبت سے اگر کوئی قوم معروف ہے تو وہ یہود ہیں، وہ یہودی قوم ہے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ۔ آٹھواں قلوبنا غلف، وہ کہتے تھے قلوبنا غلف کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہدایت سے اپنے آپ کو مستغنی کرتے تھے، ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں، بہت ہدایت ہے، ہمارا دل بھرا ہوا ہے ہدایت سے۔ تو ایک یہ ان کا کردار اللہ نے بیان فرمایا۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ ہر وقت کہو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت کے محتاج ہیں، یا اللہ ہدایت نصیب فرما۔ وہ کہتے تھے ہمیں کوئی ہدایت کی ضرورت نہیں، بڑی ہدایت ہے ہمارے پاس، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا کہ ہمیں نہیں ضرورت ہے۔ اسی طرح نوواں جرم جو یہاں بیان ہوا ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، خاتون جنت اور بہت ہی نیک اور پاکیزہ اور متقیہ اور پرہیزگار اللہ کی چنی ہوئی خاتون، انہوں نے حضرت مریم کے اوپر وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان پر بہت بڑا بہتان لگایا، حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان، اور بہتان یہ لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ کسی غلط کام کا نتیجہ ہے۔ یہود جو تھے وہ حضرت مریم کے اوپر اس قدر بڑے بہتان کو لگاتے ہوئے ذرا ان کی زبان نہیں ہچکچائی۔ اور پھر خاص طور پر ایک اور بڑا گناہ یہاں پر، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ان کا دعویٰ، اور وہ کہتے تھے انا قتلنا المسیح عیسیٰ بن مریم، وہ جو مسیح عیسیٰ بن مریم تھے نا، وہ ہم نے قتل کر دیا، ہم نے ان کو شہید کر دیا۔ ایک یہ جرم، یہ 10واں تھا۔ 11واں ظلم کے عادی تھے، وہ بہت ظالم ہو چکے تھے، وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، ہر طرح کا ظلم جو ان سے ہو سکتا تھا، ان کے مزاج کے اندر ظلم رچ بس گیا تھا، یہ 11واں۔ اور 12واں وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ان کو اللہ کی راہ پہ چلنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے تھے، ان کی پوری کوشش ہوتی تھی لوگوں کو وہ ہدایت سے محروم کریں، لوگوں کو وہ ہدایت سے محروم کریں اور لوگوں کو نیکی کے راستے سے ہٹائیں۔ ان کو نیکی کے راستے پہ چلنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے تھے، ان کو برائی کی راہ پہ چلنے والے لوگ اچھے لگتے تھے، یہ 12واں تھا۔ 13واں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سود کو ایجاد کرنے والے یہود ہیں، سود ایجاد کیا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ہم نے منع کیا سود نہ لو، سود نہ کھاؤ، لیکن وہ کھاتے تھے، دھڑلے سے کھاتے تھے۔ اور وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، دنیا کی اور مال کی ہوس ان کے اندر اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ حق نہ حق کی جو قید تھی اس کو ختم کر چکے تھے، بس مال آئے مال کھائیں اور مال جمع کریں، زیادہ سے زیادہ مال جمع کریں، عقل اللمہ جس کو قرآن کریم نے کہا ہے نا، مال کی ہوس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے اللہ کی کتاب کو بیچنے سے بھی دریغ نہیں کیا، اور اللہ کی کتاب کو بدل ڈالنے سے بھی اور اس میں تحریف کرنے سے بھی انہوں نے گریز نہیں کیا۔ اب یہ جو جرائم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ایک تو امت مسلمہ کو روکنا ہے کہ دیکھو تم ان برائیوں میں مبتلا نہ ہونا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہود کو کیوں محروم کیا اس مقام سے جس پر اللہ نے ان کو فائز کیا تھا، ان کرتوتوں کی وجہ سے، ان حرکتوں کی وجہ سے، ان کے اس کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام سے محروم کر دیا جس مقام پر ان کو فائز فرمایا تھا۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے اب یہاں خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو قتل کا ذکر ہوا، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں بہت وضاحت کے ساتھ ایک بات بیان فرمائی کہ بے شک یہود نے یہ کہا کہ انا قتلنا المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتل کرنا ضرور چاہتے تھے وہ، لیکن کر نہیں سکے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے الفاظ، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کر سکے اور نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا سکے۔ پھر اگر عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، اگر عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے، تو پھر کہاں ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں، کر سکتے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا یا وہ وفات پا گئے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہیں سے غلط فہمی ان کے ذہن میں آئی، انہوں نے اسی کو عقیدہ بنا لیا اور عقیدہ بنا کر لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کر دیا۔ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقینا، اور یقینی بات یہ ہے اور قطعی بات یہ ہے، حتمی بات یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قطعاً شہید نہیں کر سکے، سولی پہ لٹکا نہیں سکے، بلکہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، زمین پر تشریف لائیں گے، اور اب کچھ ایسا لگتا ہے کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر تشریف آوری کا وقت ہے وہ شاید اب بہت قریب ہے، تو تشریف لائیں گے، اور پھر جتنے بھی اس وقت نصارہ ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن گمراہ ہو گئے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، موت سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور مسلمان تو ہوں گے ہی ان کے ساتھ، بلکہ وہ مسلمانوں کے اندر آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ وہ دنیا عیسائیت کے نبی تھے، جب اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرمائیں گے کہ مسلمانوں کے اندر نازل فرمائیں گے، عیسائیوں کے اندر نازل نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کیف انتم اذ نزل فیکم ابن مریم، تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر اتریں گے، اور وامامکم منکم، تمہارے اندر سے ہی تمہارے امام ہوں گے، وہ نماز پڑھائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ اس چھٹے پارے میں سورہ المائدہ بھی شروع ہوتی ہے، سورہ النساء ختم ہوتی ہے اور سورہ المائدہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ المائدہ کے مضامین میں سے ایک مضمون تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تکمیل دین کا اور اتمام نعمت کا انعام مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ یہ بہت بہت بڑا اعزاز ہے جو امت مسلمہ کو ملا، بہت ہی بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین جو شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، ٹھیک ہے، ارتقائی مراحل طے کر رہا ہے، ارتقائی مراحل طے کر رہا، پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، جو لوگوں کا شعور بڑھ رہا ہے، تو اللہ کا دین اسی نسبت سے بڑھتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے اس کو اپنی آخری حدود تک پہنچا دیا، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت نے انتہا کر دی، دو چیزوں کی انتہا کر دی، ایک دین اب وہ مکمل کامل ترین شکل کے اندر حضور علیہ السلام کو نصیب ہو گیا، اور دوسری چیز اللہ کی وہ نعمتیں جو دنیا میں اپنی انتہا پہ کسی پہ ہو سکتی تھیں، تو اللہ رب العزت نے وہ اپنی نعمتوں کی انتہا حضور علیہ السلام پر اور آپ کی امت پر فرما دی۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس لیے یہود کہتے تھے مسلمان اس پر جتنا فخر کریں کم ہے، وہ کہتے تھے اگر ہماری کتاب میں اس طرح کی کوئی آیت نازل ہوتی اور یہ اعزاز نصیب ہوتا، ہم تو اس دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے کہ ہم پر اتنا بڑا انعام ہوا، اللہ کا دین ہمارے اوپر آ کر مکمل ہوا، اللہ کی کتاب ہمارے اوپر آ کر مکمل ہوئی۔ تو اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے۔ اسی طرح اس چھٹے پارے کے مضامین میں سے، سورہ المائدہ کے مضامین میں سے ایک مضمون وہ تیمم ہے، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مہربانی۔ تیمم کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی وقت پانی میسر نہ ہو
یا پانی میسر ہے لیکن آدمی پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، میسر نہ ہو، ہے ہی نہیں پانی، یا پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے اور اس نے عبادت کرنی ہے، اس نے نماز پڑھنی ہے، اس نے قرآن پڑھنا ہے، اس نے حج کرنا ہے، اس نے عمرہ کرنا ہے، تو کیا کوئی اور شکل ہے کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں وہ پاکی حاصل کر سکے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھٹے پارے کے اندر تیمم کا حکم عطا فرمایا۔ تیمم کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پاک مٹی لی جائے، پاک مٹی، اور مٹی لے کر اور اس کے اوپر ہاتھ مارے جائیں، ہاتھ مار کے ہاتھ جھاڑ کر چہرے کے اوپر جہاں جہاں چہرہ دھویا جاتا ہے وہاں وہاں یہ مٹی والا ہاتھ پھیرا جائے، اور پھر دوبارہ اسی طرح مٹی کے اوپر ہاتھ مار کر دونوں بازو جہاں جہاں دھویا جاتا ہے وہاں وہاں مسح کیا جائے۔ چہرے کا مسح، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، چہرے کا مسح اور بازوؤں کا مسح، بس۔ تیمم کے اندر صرف یہ دو چیزیں ہیں، وضو کی حاجت ہو، پانی نہیں ہے، تب بھی یہی تیمم ہے، غسل کی حاجت ہو، پانی نہیں ہے، تب بھی یہی تیمم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت اور عنایت ہے اس امت کے لیے کہ اللہ پاک نے اس امت پر آسانی فرمائی۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے جیسا کہ ہم نے ابھی شروع میں بھی پڑھا کہ یہود کا تذکرہ بڑی تفصیل سے آئے گا، جہاں ان کے یہ کردار تھے وہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو اگر کہیں حکم دیا کسی کام کی تعمیل کا تو انہوں نے اس کام کی تعمیل کے اندر بہت ہی بزدلی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے بہت ہی ناقص ایمانی کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جاؤ اور جا کر فلاں قوم کے خلاف جہاد کرو۔ وہ قوم جبارین، وہ بڑے ذرا بھاری بھرکم لوگ تھے، جنگجو لوگ تھے، لڑنے والے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، تم جاؤ ان کے خلاف جہاد شروع کرو، اور بزدلی نہیں دکھانی، پیٹھ نہیں دکھانی، پھرنا نہیں ہے، ہاں تم جاؤ گے تو فتح تمہیں میسر آ جائے گی۔ جب انہوں نے سنا کہ وہ قوم تو بڑی بہادر ہے، وہ جنگجو ہے، بس ان کی جان پہ بن گئی، بزدلی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ ہم تو نہیں لڑنے لگے، یہاں تک کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اگر لڑنا ضروری ہے نا تو آپ ہیں اور آپ کا رب ہے، جاؤ دونوں لڑو، ہمیں کیوں گھسیٹ رہے ہو لڑائی کے اندر؟ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو نہیں لڑنے لگے۔ اور یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ اندر ہیں نا ہم نہیں جائیں گے، ہم تو نہیں جائیں گے، اور حتی یخرجوا منہا فإن یخرجوا منہا فإنا داخلون، جب تک وہ اندر ہیں نا ہم نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ آپ جائیں، ان کو نکالیں، جب وہ نکل جائیں نا تو ہمیں بتا دینا، ہم آ جائیں گے، تب تک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت کو غصہ آیا، موسیٰ علیہ السلام بھی دل برداشتہ ہوئے کہ یا اللہ بس فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ میرے اور اس قوم کے اب راستہ جدا کر دے، اب میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اب انہوں نے کہا نا ہم یہاں بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہے، یَتِیہُونَ فِی الْأَرْضِ، تو اب یہ یہیں پر اسی جگہ پر حیران اور پریشان رہیں گے۔ چنانچہ 40 سال تک فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنة، 40 سال تک پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں بھٹکائے رکھا، اور پھر 40 سال کے بعد جب اگلی نسل آئی اور پھر ان کو کچھ اللہ پاک نے اور ہمت دی اور ہدایت دی اور ان کے اندر خود احساس پیدا ہوا تو انہوں نے جہاد کیا اور اللہ نے ان کو وہاں سے نکالا۔ پھر اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے انسانی جان کی حرمت وہ اللہ نے بیان فرمائی۔ واقعہ بیان ہوا پیچھے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان میں سے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے جو پیغام یہاں اتارا انسانی جان کے اعتبار سے، فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا تو وہ اللہ کی نگاہ میں ایسا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا،
اور جس نے ایک انسان کی جان بچانے کی کوشش کی تو وہ اللہ کے ہاں اور اللہ کی نظر میں ایسا ہے اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ اب وہ لوگ جو لوگوں کی جان و مال کے درپے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے جرائم کی سزا بیان فرمائی۔ ایک وہ ہے جس کو ہم ڈاکہ کہتے ہیں، ڈکیتی، کہ جس کے اندر لوگوں کی اجتماعی طور پر لوگوں کی جان وہ بھی خطرے میں ڈالی جاتی ہے، لوگوں کا مال بھی لوٹا جاتا ہے، بسا اوقات ان کی عزت و آبرو سے بھی کھیلا جاتا ہے، خوف اور ہراس اور دہشت پھیلائی جاتی ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے مختلف سزائیں یہاں بیان فرمائی ہیں، اور وہ سزائیں یہ ہیں ان یقتلوا، یا تو ان کو بدترین طریقے سے قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ لٹکایا جائے، یعنی ان کی لاشیں سامنے لٹکائی جائیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں، او ینفوا من الارض، یا پھر ان کو وہاں سے زمین بدر اور علاقہ بدر کر دیا جائے۔ یہ ان کے جرم کی نوعیت پر ہوگا۔ یہ ڈاکوؤں کے لیے اعلانیہ دن دہاڑے اجتماعی طور پر جو لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ انسانی جان کی حرمت ہے، انسانی مال کی حرمت ہے، انسانی عزت و آبرو کی حرمت ہے، یہ پامال کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ پھر آگے چوری ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کا مال لوٹتا ہے لیکن چھپ چھپا کے بڑے محفوظ طریقے سے اندھیرے کے اندر رات میں محفوظ جگہ پہ پہنچ کر وہاں سے اس کا مال چراتا ہے، چوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی سزا بیان فرمائی۔ وہ سزا یہ ہے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ ہاتھ جو کسی کے مال پہ پڑا ہے، جس نے کسی کے مال کی حرمت پامال کی ہے، جس نے کسی کا مال لوٹا ہے، یہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اسلام اس طرح انسانیت کو عزت دیتا ہے، انسانیت کی حفاظت کرتا ہے اور انسانیت کے جان و مال کو محفوظ کرتا ہے۔ اس پارہ نمبر 6 کے مضامین میں سے ایک انتہائی اہم مضمون جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورہ المائدہ ہے، پارہ نمبر 6 ہے اس میں، اور وہ یہ کہ یہ کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اور اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ اور چیزیں ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ تو گویا اس پوری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جس طرح خالق اللہ تعالیٰ ہے نا اس پوری کائنات کا، اسی طرح اس پوری کائنات کا حاکم بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ حاکم کا مطلب اللہ کے فیصلے چلیں گے، اللہ کے قانون چلیں گے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام چلیں گے، اللہ کے عطا کیے ہوئی تعلیمات وہ چلیں گی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کوشش کرے کہ اللہ کا قانون نہ چلے، اللہ کا حکم نہ چلے، اللہ کی حاکمیت نہ چلے، بلکہ کسی اور کی حاکمیت چلے، کسی اور کا قانون چلے، کسی اور کے احکامات چلیں، تو اس پر اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا فرمایا ہے وہ میں مختصر عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات کو لاگو نہ کریں، ان کے مطابق فیصلے نہ کریں، وہ کافر ہیں۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلوں کو نہ مانے یا نہ ان کے مطابق فیصلے کریں تو وہ ظالم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے فیصلوں کو نافذ نہ کریں اور اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہ فاسق ہیں۔ یہ تین اصطلاحات اللہ رب العزت نے استعمال فرمائی، کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ یہ تین کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو قانون بناتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں،
تو اگر وہ ایسے قانون بناتے ہیں جو صراحتاً اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، اللہ کے سوا اپنے احکام بناتے ہیں، اپنے قانون بناتے ہیں، اپنے فیصلے بناتے ہیں، تو جو قانون سازی کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، جو مقننہ ہیں، وہ تو کافر ہیں۔ وہ تو سیدھی سی بات ہے، انہوں نے اللہ کو چیلنج کیا ہے، اللہ کے مقابلے پر اپنا قانون لا رہے ہیں، تو وہ تو کافر ہیں۔ پھر دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو ان قوانین کو نافذ کرتا ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے۔ اگر وہ ایسے قوانین، ایسے فیصلے جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں، اگر وہ نافذ کرتے ہیں تو وہ ظالم ہیں۔ پھر تیسرا درجہ ہوتا ہے عوام کا، جو اس قانون کو اور ان فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اگر عوام ایسے فیصلوں کو تسلیم کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ فاسق ہیں۔ نہ کافر کے لیے اللہ کے ہاں پسندیدگی یا نجات ہے، نہ ظالم کے لیے اللہ کے ہاں کوئی نجات ہے، اور نہ فاسق کے لیے اللہ کے ہاں کوئی نجات ہے۔ نجات کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے ہے۔ اور مومن کون ہے؟ جو اللہ کے فیصلوں کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے اور انہی کے مطابق چلتا ہے۔ مضامین تو بہت ہیں، اختصار کے ساتھ اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔